الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصۃ النحو میں ہمارا سبق چل رہا ہے الدرس الرابع عشر، 14واں سبق ضمائر کے بیان میں، جس میں ہم نے پڑھا کہ ضمیر وہ اسم ہے جو کہ متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر منصوب منفصل، اور ضمیر مجرور متصل۔ یہ 5 قسم کی ضمیریں ہم نے پڑھی۔ خیال رہے کہ فعل کے اندر جو ضمیریں ہوتی ہیں، فعل کے اندر یعنی ضمیر مرفوع متصل جو ضمیریں ہیں نا، تو وہ فعل کے اندر ہوتی ہیں۔ تو کبھی تو فعل میں ظاہر ہوتی ہیں جو کہ دکھائی دیتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں جو کہ دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ تو جو ضمیر مرفوع متصل فعل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی ہے، اس ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہا جاتا ہے۔ اور جو ضمیر فعل کے اندر دکھائی دیتی ہے، اس ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل بارز کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے تمام اسلامی بھائی اس کو سماعت کریں کہ فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے یا جو ضمیر مرفوع متصل ہے، جو ضمیر مرفوع متصل ہے، اس ضمیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ جو فعل کے اندر دکھائی دیتی ہے، اور ایک وہ جو کہ فعل کے اندر دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو جو ضمیر دکھائی نہیں دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس ضمیر کو بولا جاتا ہے ضمیر مرفوع متصل مستتر، اور جو دکھائی دیتی ہے اس ضمیر کو کہا جاتا ہے ضمیر مرفوع متصل بارز۔ جو دکھائی نہیں دیتی اس کو مستتر، جو دکھائی دیتی ہے اسے بارز۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو مستتر والی جو ہے، مستتر والی جو دکھائی نہیں دیتی ہے، تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ کہ جس کا پوشیدہ رہنا، چھپا رہنا، مستتر رہنا واجب ہے، یعنی واجب ہے، جو کبھی بھی کسی بھی حال میں ظاہر ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری ہے جائز۔ کیا ہے؟ جائز۔ ٹھیک ہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے پوشیدہ رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے کون کون سے صیغے ہیں وہ سماعت کریں۔ تو فعل مضارع، ٹھیک ہے، کیا؟ فعل مضارع کی گردان کریں آپ۔ فعل مضارع کی گردان کریں گے آپ، پورا ایک دم بالکل دھیان سے دیکھیے گا اور نقشہ بالکل نگاہوں کے سامنے رکھیے گا۔ فعل مضارع کی گردان: یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، مذکر غائب کے صیغے ہو گئے۔ تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، مؤنث غائب کے صیغے ہو گئے۔ تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، مذکر حاضر کے صیغے ہو گئے۔ تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، مؤنث حاضر کے صیغے ہو گئے۔ افعلو، نفعلو، 2 متکلم کے صیغے ہو گئے۔
یہ ہو گئی آپ کی فعل مضارع کی گردان. پھر اس کے بعد میں آپ لیجیے امر کی گردان. کس کی؟ امر. تو امر کی پوری گردان لیں گے آپ. کیا؟ امر کی گردان آپ نے پڑھی ہے. بالکل دھیان سے سنیے گا ایک ایک لفظ تمام اسلامی بھائی, اور نقشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے گا بالکل. امر کی گردان, اور میرے اشارے کو بھی دیکھیے گا ضرور, ہو سکے تو اپنی اپنی ویڈیو آن فرما لیجیے. امر کی گردان ہے آپ کی لیفعل, لیفعلا, لیفعلو, لتفعل, لتفعلا, لیفعلنا, لتفعلو. یہاں پر آئے گا امر. ایک منٹ پھر سے دیکھیں, پوری گردان امر کی دوبارہ سے لے لیجیے اوپر سے. لیفعل, لیفعلا, لیفعلو, لتفعل, لتفعلا, لیفعلنا, افعل, افعلا, افعلو, افعلی, افعلا, افعلنا, لافعل, لنفعل. یہ ہو گئی آپ کی فعل امر کی گردان. اب پوری گردان نہیں کی لیجیے, نہیں کی پوری گردان. تو نہیں کی پوری گردان ہوگی آپ کی لا یفعل, لا یفعلا, لا یفعلو, لا تفعل, لا تفعلا, لا یفعلنا, لا تفعل, لا تفعلا, لا تفعلو, لا تفعلی, لا تفعلا, لا تفعلنا, لا افعل, لا نفعل. یہ 3 گردانیں ہو گئی ہماری. پہلی گردان فعل مضارع کی پوری گردان کر دی ہم نے. دوسری گردان امر کی, جس کے پہلے کے 6 صیغوں میں لام امر تھا, اور حاضر کے 6 صیغوں میں لام امر نہیں تھا, اور باقی نیچے والے 2 صیغے متکلم کے اس کے اندر بھی لام امر تھا. امر کی گردان. پھر اس کے بعد نہیں کی گردان. یہ 3 گردانیں ہو گئی ہماری. ٹھیک ہے. اب ان 3 گردانوں کے اندر, 3 گردانوں کے اندر, ان تینوں کے اندر یعنی فعل مضارع کے اندر اور امر کے اندر اور نہیں کی, یعنی فعل مضارع کے 14 صیغے اور امر کے 14 صیغے اور نہیں کے 14 صیغے. یہ جو 14 صیغے ہیں, ان 14 صیغوں کے اندر 3 صیغے ایسے ہیں, 3 صیغے ایسے ہیں کہ جن کے اندر وجوبی طور پر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. یعنی ان 3 صیغوں کے اندر ضمیر کا پوشیدہ ہونا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. وہ 3 صیغے ہیں کون سے؟ تو ایک ہے آپ کا واحد مذکر حاضر. کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر. فعل مضارع کے اندر, فعل مضارع کے اندر آپ لے کر کے آئیں گے تفعلو, واحد مذکر حاضر کا صیغہ. ٹھیک ہے. اور فعل امر کے اندر لے کر آئیں گے آپ افعل. ٹھیک ہے, واحد مذکر حاضر کا صیغہ. اور فعل نہیں کے اندر لے کر آئیں گے آپ لا تفعل, واحد مذکر حاضر کا صیغہ. ایک تو یہ صیغہ ہو گیا جس کے اندر ضمیر وجوبی طور پر واجب, وجوبی طور پر پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا صیغہ واحد متکلم کا ہے. کیا ہے؟ واحد متکلم. تو فعل مضارع میں آپ کہیں گے افعلو, تو اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ رہتی ہے ہر وقت, واجب ہے اس کا پوشیدہ رہنا. ٹھیک ہے. اور فعل امر کے اندر لے کر آئیں گے آپ لافعل. کیا؟ لافعل, اس کے اندر بھی انا ضمیر پوشیدہ رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں کے اندر لائیں گے آپ لا افعل, تو اس کے اندر بھی جو ہے انا ضمیر ہمیشہ وجوبی طور پر واجب رہتی ہے. اور تیسرا صیغہ ہے آپ کا جمع متکلم کا. ٹھیک ہے. مضارع میں آپ کہیں گے نفعلو, امر میں آپ کہیں گے لنفعل, اور نہیں میں آپ کہیں گے لا نفعل. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیو. تو فعل مضارع کے اندر, فعل مضارع کے اندر امر کی پوری گردان میں اور نہیں میں, فعل مضارع, امر اور نہیں, ان کی پوری گردانوں کے اندر صرف 3 صیغے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہمیشہ وجوبی طور پر, وجوب کا مطلب ضروری طور پر ضمیر پوشیدہ رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 3 صیغے, ایک واحد مذکر حاضر کا ہے اور 2 صیغے متکلم کے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3 صیغے ہو گئے. چلیے اس کے بعد
انہی تینوں گردانوں کے واحد مذکر غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ، انہی تینوں گردانوں کے واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو فعل مضارع میں آپ لے کر کے آئیں گے یفعلو، ٹھیک ہے، اور تفعلو، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ فعل امر میں آپ کہیں گے لیفعل، لتفعل، واحد مذکر غائب کا صیغہ اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فعل نہیں میں آپ کہیں گے لا یفعل، لا تفعل، یہ دونوں صیغے، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں گردانوں کے یہ دو صیغے، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ان تینوں گردانوں میں سے یہ دو صیغے نکال لیے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب فعل ماضی میں آ جائیے آپ، تو فعل ماضی کی پوری گردان آپ سامنے رکھیے، کیا فعل ماضی کی پوری گردان، فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، اس پوری گردان کو آپ نگاہ کے سامنے رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اس پوری گردان کے اندر صرف دو صیغے، واحد مذکر غائب یعنی فعل اور واحد مؤنث غائب یعنی فعلت، بس یہ دو صیغے، ٹھیک ہے، ان دونوں صیغوں کے اندر، اور فعل مضارع کی جو گردان ہے اس کے پہلے والے دو صیغے یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، تو فعل مضارع کی گردان میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، فعل امر کی گردان میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، فعل نہیں کی گردان میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، فعل ماضی کی گردان میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان دو صیغوں کے اندر ضمیر جوازی طور پر پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی ان دونوں صیغوں کے اندر ضمیر کا پوشیدہ ہونا یہ جائز ہے، یعنی اگر چاہیں تو جو ہے پوشیدہ بھی رہ سکتی اور کبھی کبھی اس کا فاعل اس کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل دھیان سے سن لیجئے، تو جو ضمیریں وجوبی طور پر پوشیدہ رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ ظاہر نہیں ہوتی ہیں، اور جو ضمیریں جائز طور پر پوشیدہ ہیں تو وہ کبھی کبھی ان کا جو ہے وہ کبھی کبھی اسم کے شکل میں ظاہر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں زارابا، تو اس کے اندر ایک ضمیر ہے جس کا پوشیدہ رہنا جائز ہے، لیکن آپ نے جب کہہ دیا زارابا زیدن تو اب زارابا کا فاعل جو ہے زید بن گیا، لہٰذا اب ضربہ کے اندر کوئی بھی ضمیر نہیں ہے، اب ضربہ ضمیر سے خالی ہے، تو اب کہیں گے ضربہ زیدن، زید نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو ضربہ کے اندر اب کوئی ضمیر نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ضمیر کا پوشیدہ رہنا جائز ہے، اگر آگے فاعل نہیں آیا تو اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے، اور اگر فاعل آ گیا تو اب اس کے اندر ضمیر پوشیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی ضربت ہندن، ہندا نے مارا، ٹھیک ہے، تو اب ضمیر جو ہے ضربت کے اندر پوشیدہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سامنے فاعل آ گیا، اور اگر سامنے فاعل نہیں آتا تو ضربت کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں صیغوں کے اندر ضمیر کا پوشیدہ رہنا یہ جائز ہے۔ ایسے ہی یفعلو کے اندر اور ایسے ہی تفعلو کے اندر واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر غائب، ایسے ہی لیفعل اور لتفعل واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، ایسے ہی لا یفعل اور لا تفعل ان دونوں کے اندر بھی ضمیر کا پوشیدہ رہنا جائز ہے۔ اگر آگے فاعل آ گیا، تو اب ان کے اندر کوئی بھی ضمیر نہیں ہوگی، اور اگر آگے فاعل نہیں آیا تو ان کے اندر ضمیر ہوگی، ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ لیکن جن صیغوں میں ضمیر وجوبی طور پر واجب ہوتی ہے تو ان کے بعد میں پھر اس میں ظاہر فاعل نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، تو پیارے اسلامی بھائیوں جتنا بھی آپ نے پڑھا اس سب کو ایک طرف رکھیں، جلدی سے ایک طرف رکھیں، اس کو دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، بالکل دھیان سے سنیے گا۔ فعل مضارع، امر اور نہیں کے تین صیغوں کے اندر ضمیر وجوبی طور پر پوشیدہ ہوتی ہے، واحد مذکر حاضر اور دو متکلم کے صیغے، ٹھیک ہے۔ پھر انہی تین گردانوں کے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، اور فعل ماضی کا واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان دو صیغوں کے اندر ضمیر جوازی طور پر پوشیدہ ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. اور انہی ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مستتر. مستتر کا معنی آتا ہے استتر یستتر، استتار کا معنی آتا ہے پوشیدہ رہنا، یعنی یہ ضمیریں پوشیدہ رہنے والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کے علاوہ تو فعل مضارع سے آپ 5 صیغوں کو نکال دو. ٹھیک ہے. 3 وجوبی والے اور 2 جائز والے. ایسی امر میں سے بھی 5 صیغے نکال دو، 3 وجوبی والے اور 2 جائز والے. ایسے ہی نہیں میں سے بھی 5 صیغے نکال دو، 3 وجوبی والے اور 2 جائز والے. تو اب اس کے اندر کتنے صیغے رہ گئے؟ 9 صیغے رہ گئے. کتنے صیغے رہ گئے؟ 9. ٹھیک ہے نا. وہ 9 صیغے کون سے ہیں؟ 4 تو تسنیہ کے ہو گئے، آپ یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. 2 جمع مذکر غائب و حاضر کو ہو گئے یفعلون تفعلون. کتنے ہو گئے یہ؟ 6. پھر آپ کا 1 صیغہ ہوگا واحد مؤنث حاضر کا 7، اور 2 صیغے ہو گئے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے 9 صیغے ہو گئے. ان 9 صیغوں کے اندر ضمیر بارز ہوتی ہے. بارز کا مطلب دکھائی دیتی ہے. اور فعل ماضی کے 2 صیغوں کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اور باقی کے جو 12 صیغے ہیں ان کے اندر ضمیر بارز یعنی دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیوں، سمجھ میں آیا؟ کسی اسلامی بھائی کو کچھ اس میں دریافت کرنا ہے، پوچھنا ہے تو ارشاد فرمائیں. جی استاد صاحب. الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. چلیے ماشاء اللہ، بالکل آسان سا سبق ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. چلیے جی. تمام اسلامی بھائی آپ اپنی اپنی کتابوں میں دیکھیں. تنبیہ، مضارع، امر اور نہیں کے 3 صیغوں یعنی واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی وجوبی طور پر پوشیدہ ہوتی ہے، جس کا پوشیدہ رہنا واجب ہے. نیز ان تینوں فعلوں کے اور فعل ماضی کے 2 صیغوں یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ضمیر جوازن یعنی جوازی طور پر پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان سب پوشیدہ ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مذکورہ تینوں فعلوں کے باقی فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں، ان تینوں فعلوں کے باقی 9 صیغوں اور فعل ماضی کے باقی 12 صیغوں میں ضمیر ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے. ان سب ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل بارز کہا جاتا ہے. مستتر اور بارز ان دونوں کا معنی لکھ لیجئے. مستتر کا معنی آتا ہے پوشیدہ رہنے والی، اور بارز کا معنی آتا ہے ظاہر ہونے والی. ٹھیک ہے. اور ایک قابل غور بات وہ یہ ہے کہ یہ جو ضمیریں بتائی گئی ہیں مستتر اور بارز، یہ ضمیریں صرف ضمیر مرفوع متصل کی قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل کی بس. اس کے علاوہ آپ کی مرفوع منفصل ہوں یا منصوب متصل ہوں یا منصوب منفصل ہوں یا مجرور متصل ہوں، یہ اقسام ان کے لیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف ضمیر مرفوع متصل کے لیے ہیں. ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے اسلام، کچھ دریافت کرنا ہے تو ارشاد فرمائیں. حضرت یہ جو ضمیر آپ نے فرمایا ماضی مذکر غائب اور مذکر غائب اور مؤنث غائب، جی جس کے آگے اسم آئے گا تو وہ جی جب آگے اسم آئے گا تو پھر وہ ضمیر سے خالی ہو جائیں گے، پھر ان کے اندر ضمیر نہیں ہوگی. ضمیر نہیں ہوگی. جی ذرا جی بس زید جی جیسے ضربا زیدن. تو اب اس میں جو ہے فاعل جو ہے وہ زید ہوگا، ضربا کے اندر کوئی بھی ضمیر پوشیدہ نہیں ہوگی.
جی یہ میٹنگ ہماری جو ہے کلوز ہو رہی ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم دوسری میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد